بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عماد الدین، ریٹائرڈ اکاؤنٹ آفیسر آف اکاؤنٹنٹ جنرل صوبہ خیبر پختونخوا۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل امپلائیز ہیلپر میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے لیو رولز۔ ریوائز لیو رولز 1980 کے متعلق تفصیلات جاننے سے پہلے آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جیسا کہ FR 27 میں لکھا ہوا ہے کہ لیو کین ناٹ بی کلیمڈ ایز اے میٹر آف رائٹ، یعنی کوئی سرکاری ملازم یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے لیو اکاؤنٹ میں اتنی چھٹیاں ہیں، لہٰذا یہ میرا حق ہے کہ میں اسے خواہ اویل کروں گا، بلکہ یہ افسر مجاز کی ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ اس کو منظور کرے یا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر اسے نامنظور کرے۔ اس وقت جو لیو رولز رائج ہیں اس کو ریوائز لیو رول 1980 کہتے ہیں، اور یہ 1978 کے بعد تمام سرکاری ملازمین پر لاگو ہوتے ہیں۔ ریوائز لیو رول 1980 کے چیدہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، لیو کے لیے اپلائی اور اس کی منظوری مہینوں کی بجائے دنوں میں دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر قسم کے سروس کے دوران آپ چھٹیاں ارن کر سکتے ہیں۔ چھٹیوں اور بغیر تنخواہ EOL کے دوران آپ چھٹیاں ارن نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ہر کیلنڈر منتھ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی سروس پورا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور اس سے کم عرصے کو اگنور کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ان لیو رولز میں زیادہ چھٹیاں جمع ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ باقاعدہ چھٹی منظور ہونے سے قبل آپ نہ ہی چھٹی پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسٹیشن چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 6، ٹرانسفر کے دوران سوائے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کے کوئی افسر چھٹی نہیں دے سکتا۔ مختلف محکموں اور سول سرونٹ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی وہ ملازمین جو تعطیلات نہیں کرتے۔ نمبر 2، ویکیشن ڈپارٹمنٹ، وہ ملازمین جو تعطیلات اویل کرتے ہیں۔ مثلا محکمہ تعلیم میں جو بھی ملازمین تعطیلات اویل نہیں کرتے، مثلا پرنسپل، نائب قاصد، اسکول کلرک وغیرہ، ان کی سروس بھی نان ویکیشن سرونٹ جیسے تصور کی جائے گی۔ یہ اس قسم کے ملازمین مہینے میں کل کتنی چھٹیاں ارن کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین مہینے میں 4 چھٹیاں کما سکتے ہیں، یعنی سال میں 48 چھٹیاں کما سکتے ہیں، جبکہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہر مہینے صرف 1 چھٹی کما سکتے ہیں، یعنی سالانہ 12۔ ٹائپس آف لیو، ان رولز کے تحت 16 مختلف قسم کی چھٹیاں ہیں، جس کی تفصیل سلائیڈ میں دی گئی ہے۔ ان تمام اقسام کی چھٹیوں پر تفصیلی بحث آگے آنے والی سلائیڈوں میں پیش کی جائے گی۔ لیو آن فل پے، یعنی وہ چھٹی جس کی دوران پوری تنخواہ ملتی ہے، اس کا میکسیمم پیریڈ یہ ہے: 120 دن چھٹی بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے، 180 دن چھٹی بمائے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے، پلس 365 دن بمائے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے، جو کہ تمام سروس کے دوران صرف ایک بار لی جا سکتی ہے۔ لیو آن ہاف پے، یعنی آدھی تنخواہ پر چھٹی۔ 1 دن فل پے کی چھٹی کو 2 دن
آدھی تنخواہ پر چھٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ عموماً ایسی حالت میں دی جاتی ہے کہ چھٹیاں زیادہ درکار ہو اور لیو اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہو۔ EOL یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیو یا بغیر تنخواہ کی چھٹی، اس کی زیادہ سے زیادہ حد ایک سپیل میں 5 سال ہے۔ 10 سال کی لگاتار سروس کو ایک سپیل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر مسلسل سروس کی ایک سپیل 10 سال سے کم ہو تو زیادہ سے زیادہ 2 سال کی چھٹی لی جا سکتی ہے۔ کیجول لیو، رخصت اتفاقیہ۔ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک کیلنڈر ایئر میں اس کی تعداد 20 ہے، جبکہ صوبائی محکموں میں ملازمین کے لیے اس کی تعداد 25 ہے۔ یکمشت صرف 10 دن کی چھٹیاں لی جا سکتی ہے۔ اگر کسی سال میں چھٹیاں بیلنس میں رہ جائے تو وہ دوسرے سال میں کیری فارورڈ نہیں ہو سکتی، اور سال کے آخر میں کیجول لیو کا بیلنس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ریکریشن لیو، یہ ایک سال میں 15 دنوں تک لی جا سکتی ہے، جس میں سے صرف 10 دن لیو اکاؤنٹ سے منہا ہوتی ہے۔ یہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو نہیں ملتی۔ لیو ناٹ ڈیو، یہ چھٹی اس صورت میں دی جاتی ہے کہ اگر سرکاری ملازم کے بیلنس میں چھٹی نہ ہو۔ یہ چھٹی مستقبل میں ارن کی جاتی ہے۔ سروس کے پہلے 5 سالوں میں زیادہ سے زیادہ 90 دن کی لیو ناٹ ڈیو لی جا سکتی ہے۔ یہ چھٹی صرف اس صورت میں دی جاتی ہے کہ اگر سرکاری ملازم کے چھٹی گزارنے کے بعد واپسی سروس جوائن کرنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ اسپیشل لیو، عدت لیو، یہ فیمیل گورنمنٹ سرونٹ کو اس کے خاوند کی وفات کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اس کا میکسیمم پیریڈ 130 دن بمائے فل تنخواہ ہے۔ یہ لیو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہیں ہوتی۔ یہ چھٹی خاوند کے وفات ہونے کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ مہیا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ میٹرنٹی لیو، یہ 90 دن کی چھٹی فیمیل گورنمنٹ سرونٹ کو آؤٹ سائڈ آف لیو اکاؤنٹ دی جاتی ہے۔ یہ تمام سروس میں صرف 3 بار لی جا سکتی ہے۔ ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں فیمیل سول سرونٹ اس 3 بار کی شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ ڈسیبلٹی لیو، دوران سروس اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ سروس کی وجہ سے زخمی یا بیماری کی وجہ سے مزید سروس کے قابل نہ رہے تو یہ چھٹی ایسی حالت میں دی جاتی ہے۔ یہ میڈیکل ایڈوائس پر ہیڈ آف دی آفس کی منظوری سے دی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ حد 725 دن ہے اور یہ لیو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہیں ہوتی۔ اس چھٹی کے پہلے 180 دن فل پیپر ہوتی ہے، جبکہ بقایا چھٹی ہاف پیپر ہوتی ہے۔ ایکس پاکستان لیو، ملک سے باہر جانے کی صورت میں یہ چھٹی لی جاتی ہے اور اس کا میکسیمم پیریڈ 120 دن ہے۔ ان سروس ڈیتھ، دوران سروس گورنمنٹ سرونٹ کے وفات پا جانے کی صورت میں اس کی فیملی کو یکمشت 6 مہینے کی چھٹی کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ مکمل طور پر معذور ہو جانے کی صورت میں میڈیکل بورڈ اس کی ایڈوائس پر یہ چھٹی دی جاتی ہے۔ اس قسم کی چھٹی کی زیادہ سے زیادہ حد 180 دن ہے اور یہ لیو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوتی ہے۔ کوارنٹائن لیو، یہ چھٹی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دی جاتی ہے، صرف اس صورت میں کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے
جس کے دوسرے لوگوں کو لگنے کے چانسز زیادہ ہوں۔ یہ فل پیپر ہوتی ہے اور لیو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہیں ہوتی۔ یہ چھٹی گزارنے کے بعد دوبارہ سروس جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر کا فٹنس سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے۔ اسٹڈی لیو یہ اپنے متعلقہ فیلڈ میں پروفیسر، ٹیچر، انجینئر اور ڈاکٹرز کو دی جاتی ہے۔ 5 سال سے کم سروس والے گورنمنٹ سروس کو یہ چھٹی نہیں ملتی۔ اگر 3 سال کے اندر کوئی ریٹائر ہو رہا ہو تو بھی یہ چھٹی نہیں ملتی۔ اسپیشل لیو ٹو خدام الحجاج یہ چھٹی خدام الحجاج کو دی جاتی ہے۔ یہ فل پیپر ملتی ہے اور لیو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ بھی نہیں ہوتی۔ LPR لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ 25 سال سروس مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ سرونٹ LPR لے سکتا ہے۔ یہ چھٹی فل پیپر 365 دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر لیو اکاؤنٹ میں 365 دن سے کم بیلنس ہو تو LPR بھی اتنی ہی کم ملے گی۔ اس کی ادائیگی ریٹائرمنٹ سے پہلے منتھلی بیس پر ہوتی ہے۔ اس میں ماسوائے کنوینس الاؤنس کے باقی سارے الاؤنسز بھی ملتے ہیں۔ انکیشمنٹ آف LPR 30 سال سروس مکمل کرنے کے بعد یہ چھٹی دی جا سکتی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ حد 365 دن ہے۔ اگر لیو اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہو تو انکیشمنٹ آف LPR بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ اس کی ادائیگی ریٹائرمنٹ کے بعد یکمشت ہوتی ہے اور صرف بیسک پے اس میں ملتی ہے۔ اگر اس سلسلے میں مزید کسی قسم کی وضاحت یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔